اور آج ہمارا کام نہیں چلے گا جب تک علی و عمر میں، علی و معاویہ میں دشمنی نہ ثابت کی جائے، ہمارا کام ہی نہیں چلے گا۔ اور ایسے لوگوں کو جو علی کو بھی مانے، معاویہ کو بھی مانے، ایک بہت عمدہ قسم کا لفظ ایجاد کیا گیا کہ یہ تو نسبی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کہ جمہور نے کہا ہے، کہ جمہور کو تو ہم مانتے بھی نہیں۔ سبحان اللہ، پھر آپ کس کو مانتے ہیں؟ ایران کو مانتے ہیں؟ کس کو مانتے ہیں آپ؟ کسی کو تو مانتے ہیں دنیا میں، یا سب کی جڑ اور سب کا اصل آپ اپنے ہی آپ کو سمجھتے ہیں؟ کبھی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا صحابہ میں تو منافق بھی تھے۔ اس شہر میں سارے کے سارے مسلمان رہتے ہیں، اسی طرح مدینے میں بھی، مکے میں بھی۔ مکے میں کفار مکہ ہیں، مدینے میں یہود و نصارہ نہیں تھے جو حضور نے جن کو نکال باہر کیا تھا؟ منافق تھے یا نہیں تھے مدینے میں؟ قرآن کہہ رہے تھے ہیں، تو وہ صحابی ہو گئے۔ وہ جو وہاں رہتے ہیں، یا سارے مکے والوں کو بھی صحابی مانو، ان کو کہو ابو جہل صحابی، ابو لہب صحابی کہو گے؟ کیوں؟ وہ کافر متعین ہے اور منافق متعین نہیں ہے۔ تم کیا متعین کرو گے؟ تمہارے اندر تمہاری کیا اوقات ہے؟ اللہ متعین کر رہا۔ اور کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ ایسے بھی ہیں کچھ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ کہہ تو رہے ہیں زبان سے لیکن ہیں یہ جھوٹے۔ یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، جب آپ کے پاس منافق آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے کیا کہا؟ کہتے تھے یہ منافق جھوٹے ہیں؟ یوں نہیں کہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، تاکہ منافقوں کے کہے کا اور اللہ کے فرمان میں کوئی التباس نہ ہو جائے۔ یہ تو ایک حقیقت پہلے سے طے ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اپنے دل کی آواز نہیں بول رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ منافق ہیں۔ اور صحابہ، ریل میں دو آدمی سفر کر رہے ہیں، ایک ہمارے دوست ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ایک آپ کے دوست ہیں وہ غیر مسلم ہیں، سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا سب آپ کے صحابی ہو جائیں گے؟ جو آدمی بھی مکے میں ہے، جو آدمی مدینے میں حضور کا صحابی ہے، حضور کا صحابی بن جائے گا۔ اور صحابہ کی تعریف میں ایمان شرط ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میری کہی ہوئی بات نہیں، پوری امت کا اس پر اتفاق۔ شروع سے لے کے آخر تک ایمان شرط ہے۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، اگر کوئی صحابی ایمان چھوڑ دے، اگر کوئی صحابی ایمان چھوڑ دے تو وہ صحابی نہیں رہے گا، وہ صحابی نہیں رہے گا۔ پوری زندگی ایمان چاہیے اور ایمان ہی پر خاتمہ بھی مطلوب ہے، تب وہ صحابی کہلائے گا۔ یہ منافق زبان سے کہہ رہے ہیں لہذا ہم ان کو صحابی مان لیں۔ کیوں بھائی؟ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے رائے دی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، جو مخالفین ہیں وہ کہیں گے ان محمدً یقتل اصحابہ، کہ محمد جو ہے وہ اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ساتھ رہتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ ایمان کیا ہے، وہ کیا جانے کہ کفر کیا۔ اور منافق جو ہے اس کو قرآن میں بدتر سے بدتر
کافر کہا گیا، اور کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہو، ساری آگ اس پر اوپر جل رہی ہو۔ اور انہی آیات میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہا ہم بھی تو مومن ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے معاف نہیں کیا کہ چھوڑ دیتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب دوسرے منافقوں سے جن کو اللہ کی زبان شیطان کہہ رہی، جب اپنے شیطانوں سے آ کے ملتے ہیں تو ٹھٹھے مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ارے بدبختوں، تم ان کا کیا مذاق اڑاؤ گے، خود تمہارا مذاق اڑایا جا رہا، پوری دنیا میں اڑ رہا۔ ان لوگوں کو یہ کہا جائے، یہ سمجھا جائے کہ ان کو ہم صحابی مان لے، کہ صحابی کی تعریف حضور کے زمانے میں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے۔ حضور کے زمانے میں تو جو کپڑے آپ پہنے ہوئے یہ بھی نہیں تھے، جیسی ٹوپی آپ لگائے ہوئے وہ بھی ٹوپی نہیں لگائی جاتی تھی حضور کے زمانے میں۔ کون چیز تھی کون چیز نہیں تھی، سب باتیں آپ کو معلوم ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ بتائیے کہ دور تابعین میں، دور صحابہ میں کسی نے اس تعریف کے خلاف کوئی بات کہی ہے؟ 1400 سال سے صحابی کی تعریف چلی آ رہی ہے، جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو اور اسی ایمان پر وہ ثابت رہا ہو اور اس کا انتقال ہوا ہو، اس کی وفات ہوئی ہو، وہ مرا ہو اسی ایمان پر۔ یہ صحابی کی تعریف چلی آ رہی ہے۔ کیا ہم جمہور کو نہیں مانتے ہیں؟ کیوں ہم لال قلعے کو ٹھوکر مارتے ہیں، گرا پڑا ہوا ہے لال قلعہ، سبحان اللہ۔ آپ کی نہ معلوم کتنی ٹھوکروں سے آپ کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، لال قلعے پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ آپ ہیں کہاں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کے گواہ ہیں، یہ وہ ہیں جو حدیث کے ناقل اول ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی آنکھیں کیسی تھی ہم سے بتایا، انہوں نے کہا حضور کی پیشانی کیسی تھی ہم سے بتایا، انہوں نے کہا، انہوں نے حضور کی نمازوں کے بارے میں بتایا، انہوں نے حضور کی معافی کے بارے میں بتایا، انہوں نے حضور کی شب بیداری کے بارے میں بتایا۔ ارے کون بات ایسی ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ دیکھو ان کو کوئی ایمان سے الگ نہیں کر سکتا، یہ ایمانی پہ رہیں گے، ان کے ایمان کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ بکنے والے بکا کریں، چیخنے والے چلایا کریں، ان کے ایمان پہ ہاتھ نہیں لگایا جائے۔ ایک موقع پر کیا فرمایا؟ عجیب بات، اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا قرآن۔ کیا فرمایا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اللہ فرما رہا ہے حضور کے تہجد کے بارے میں، تو کہہ دیتے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، نہیں، وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ کچھ اور بھی تو ہیں صحابہ اکرام۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ان ربک یعلم، اللہ جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس وقت حضور کی تہجد قبول ہوئی ہے اسی وقت صحابہ اکرام کی تہجد قبول ہوئی۔ یہ مرتبہ صرف صحابہ اکرام کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اور کئی موقعوں پر حضرت نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، یہ جملہ سن کر کے دل جو ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے۔ حضرت عثمان سے کہا کہ ہر ایک نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی تو عثمان ہو۔ فرمایا کہ ابو بکر و عمر جس طرح میرے ساتھ یہاں ہیں، جنت میں بھی اسی طرح ہوں۔ اللہ